ایک لڑکا ہے کیزیمو۔ اختلاف تو اس کا اپنے باپ سے ہوتا ہے، لیکن غصہ وہ کسی اور پر اتارتا ہے۔ وہ اس غصے میں ایسا اندھا بن جاتا ہے کہ تمام عمر کے لیے درختوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انقلاب فرانس کا زمانہ ہے، اور اس ناول کی کہانی کا تعلق بھی اسی زمانے سے ہے۔ اس میں جس خوبصورت سی حویلی کو دکھایا گیا ہے، اس کا تعلق بھی فرانس کے ایک انتہائی خوبصورت سے گاؤں سے ہوتا ہے، اور اس حسین سی اور خوابوں والی حویلی میں ہمیں سرسبز قسم کے درخت ہی درخت نظر آتے ہیں، جہاں پھول ہوتے ہیں، جہاں پرندے اڑتے رہتے ہیں، اور جو ایک بہت ہی عالیشان مقام پر واقع ہوتی ہے۔ اس ناول کا ہیرو کیزیمو بھی اپنے وقت کے مزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ اسی طرح زدرنج ہوتا ہے جیسے مادام بواری تھی، بوڑھا گوریو کی تینوں بیٹیاں تھیں، دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کے پاگل قسم کے کردار تھے، اور والٹیئر کا کینڈیڈ تھا۔ ضدی کیزیمو کی تمام کہانی اس کے چھوٹے بھائی نے بیان کی ہے۔ کیزیمو کا چھوٹا بھائی اس کے تمام ایڈونچرز میں اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور اس ناول کا راوی بنا آخر تک اس ناول کی خوبصورتی بڑھاتا رہتا ہے۔ کیزیمو بالکل کسی چلاوے کی طرح ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے باپ کے محل کی کسی درخت میں نظر آ رہا ہے، تو تھوڑی دیر بعد وہ کسی دور کے کسی دوسرے خوبصورت محل کے کسی حسین سے درخت میں بیٹھا ہوگا۔ وہیں پر اپنے ہم عمر لڑکوں سے اس کی دوستی ہوگی، وہ بھی سامنے کے درخت میں بیٹھے ہوں گے، اور یوں ان کا تمام وقت خوش گپیوں میں گزر رہا ہوگا۔ اپنے والد سے اختلاف رکھنے والا کیزیمو کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ زمین پر نہیں آتا، اور وہیں درختوں میں ہی وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس کے درخت کے قریب سے ایک بہت بڑا غبارہ یا بیلون گزر رہا ہوتا ہے، جس سے رسیاں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ وہ انہی رسیوں کا سہارا لے کر درختوں کی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر آخر تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ اطالو کالوینو نے اپنے اس ناول کو بالکل علامتی انداز میں لکھا۔ انقلاب فرانس کی وجہ سے اس وقت کے تمام لکھنے والے بغاوت پر آمادہ تھے۔ کیزیمو جب زمین کو چھوڑ کر تمام عمر کے لیے درختوں پر رہنا شروع کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ زمین سے کیزیمو کی نفرت تھی۔ وہ زمین جہاں پر فرانسیسی بادشاہ رہتا تھا، جو اپنے رعایا پر ظلم کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے فرانس میں ایک انقلاب آنے کو تیار تھا۔ اے بیرن ان دی ٹری۔ اطالو کالوینو کا یہ ناول بالکل انقلاب فرانس کے کرداروں کی طرح اپنے وقت کی نمائندگی کرتا ہے، جو سخت غصے میں ہوتا ہے اور جو نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اٹالو کالوینو 1923 میں اٹلی میں پیدا ہوئے، اور 1985 ان کی وفات کا سال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ناول اور کہانیاں لکھی، لیکن ان کے جس ناول کو سب سے زیادہ شہرت اور پاپولیرٹی ملی، وہ ہے اے بیرن ان دی ٹریز۔ اپنے اس ابتدائی ناول میں اطالو کالوینو نے جہاں فرانس کے انقلاب کے زمانے کو دکھایا ہے، وہاں اسپینش لٹریچر کے مزاج کی بھی نمائندگی کی ہے، اور اپنے اس خوبصورت ناول میں میجک ریئلزم کو انتہائی شاندار اور قابل تعریف انداز میں دکھایا ہے۔ ایک لڑکے کا زندگی بھر کے لیے درخت پر رہنا، اس کا واقعی کسی حقیقت سے، کسی ریالٹی سے اور کسی سچ سے تعلق نظر نہیں آتا۔ ایسا سب کچھ خوابوں کی دنیا میں ہی ممکن ہے، اور یہاں کسی اسپینش رائٹر کی طرح انہوں نے
میجک ریئلزم کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اے بیرن ان دا ٹریز اس ناول کا شمار باقی دنیا کے شاندار ناولز میں ہوتا ہے، اور اس کو جتنی بار بھی پڑھا جائے وہ کم ہے۔